امد وہ خوش نصیب ہے جن کو امان اللہ صاحب نے رزق کمانے کا راستہ بتایا. امان اللہ صاحب کو سر کا خطاب دیا جائے، آئندہ ان کو سر امان اللہ خان کہہ کے پکارا. میں اسے کامیڈی کا جن کہتا تھا. جس فنکار کا ہاتھ انہوں نے اٹھایا وہ آج ہمارے پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے سپر سٹار آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جو موجودہ دور چل رہا ہے یہاں پہ تو سینئر کو اسٹیج پہ جگہ نہیں ملتی. وہ سینئر کچھ اس طرح کے تھے، وہ اسٹیج پہ جگہ بھی دیتے تھے، دل میں بھی جگہ دیتے تھے. کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں گے جن کا ہم سچ مچ جن کی انگلی پکڑ کے ہم تھیٹر پہ آئے. امان اللہ خان صاحب اس کے وہ ٹول پلازا ہیں جس کے نیچے سے گزر کے ہم سب یہاں تک آئے. امان اللہ صاحب ہمیشہ ہمارے سامنے رہیں گے، کبھی ڈرامے کی صورت میں، کبھی یاد کی صورت میں. اور ان کے جانے کے بعد ایک امان اللہ نہیں، اب ماشاءاللہ ہر لڑکے میں ہمارے سمیت اب آپ امان اللہ کو دیکھیں گے اور نظر آتا ہے. دنیا خود کہتی ہے کہ یہ سارے اسی کو یاد کر رہے ہیں. وکی بھائی نے ایک اور بات کی کہ اسٹیج کی دنیا میں امان اللہ جیسا فنکار کبھی بھی نہیں آ سکتا، اس میں کوئی شک نہیں. میں بھی اپنے ایک دو انٹرویو میں مطلب یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلم کی کامیڈی منور ظریف صاحب سے باہر کتنا بھی بڑا فنکار آ جائے نہیں کر سکتا، اور اسٹیج کی کامیڈی امان اللہ صاحب جو دائرہ بنا گئے ہیں اس کے باہر کوئی بھی نہیں جا سکتا، وہ کہیں سے بھی سیکھ کر آ جائے. تو باقی رہی امان اللہ صاحب کی بات، یہ تو ہمارے وہ میرے تو خیر اتنی میری محبت تھی ان کے سائے میں نے اتنا کام کیا، مجھے آج بھی ان کا یقین نہیں آتا کہ وہ اس دنیا میں نہیں. امانت کا کبھی کبھی مجھے فون آتا ہے تو انہی کے فون سے میں بات کرتا تھا امان اللہ صاحب سے. تو جب اس کا فون آتا تو مجھے آج بھی یوں لگتا ہے کہ امان اللہ صاحب میرے ساتھ بات کریں گے اور مجھے کہیں گے کیا آپ کیا کر رہے ہو، اور دو باتیں آؤ تمہیں میں نئے طریقے بتاؤں کیسے کرنی ہے، تم میری بات کو مانتے نہیں ہو. امان اللہ صاحب وہ فنکار ہوئے جو ہمیشہ کام کے علاوہ بھی اگلے کی زندگی کا بہترین فیصلہ کرنے کی طاقت دیتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے، اس کو کہتے تھے اپنے آپ کو سنبھالو، اللہ تعالیٰ آج دے رہا ہے تو اس کو سنبھال کے رکھو، اپنے بچوں کے لیے کچھ بناؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ سوائے باپ کے اور کوئی نہیں اولاد کو بتا سکتا. تو امان اللہ صاحب میں جہاں پر ان کو دیکھتا ہوں وہ تو ہمارے باپ کی جگہ پہ تھے، میرے ساتھ بہت محبت کی، بہت پیار کیا، اور میرا خیال میں ان کی کمی ہم پوری نہیں کر سکتے اور ان کی یاد ہمارے دل سے کبھی بھی نہیں نکل سکتی. جہاں جہاں بھی ان کے چاہنے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ایک ایک لمحے میں ان کو یاد کرتے ہیں. جس طرح وکی بھائی نے بھی بتایا کہ باہر سے لوگ بیٹھے ان کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں. تو ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس میں بڑے بڑے جتنے لیجنڈ فنکار ہیں، جب وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تو میرے پاس ان کے ویڈیو کے افسوس کے کلپس آئے ہیں. وہ کافی ایک دو ٹیلی ویژن پہ ہم نے چلائے بھی، جس میں دلیر مہندی صاحب بھی تھے اور بھی کئی بڑے بڑے فنکار. یعنی امان اللہ صاحب کو صرف ہم لوگ ہی نہیں دیکھتے، پوری دنیا ہی دیکھتی تھی. ہم لوگ تو وہ خوش نصیب ہے جن کو امان اللہ صاحب نے رزق کمانے کا راستہ بتایا. انہوں نے کہا کہ اس طرح آؤ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں تمہارے بچوں کا رزق لگا دیتا ہوں. اس نے میرے جیسے بندے کا ہاتھ اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور جس فنکار کا ہاتھ انہوں نے اٹھایا وہ آج ہمارے پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے سپر سٹار آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کی محبت تھی، ان کا پیار تھا. تو آج ہم صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ان کو یاد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا خیال میں ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور وہ جو ہمارے لیے کر گئے ہیں ان کو ہم یاد رکھنا ہم سب کا فرض ہے، اور ان کی یاد میں ہر دم ہمیں ہر وقت شامل ہونا چاہیے. کہیں بھی کرتے ہیں، یہ تو ابھی ان کے مرنے کے بعد میرا خیال پہلا پروگرام رکھا گیا ان کی یاد میں. تو میرے خیال میں یہ پروگرام ہر مہینے میں ایک آدھ ہونا چاہیے اس طرح کا. تو اور انشاءاللہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ایک ایک پروگرام ان کی یاد میں رکھا جائے اور ان کو ہمیشہ کے لیے یاد کیا جائے. امان اللہ صاحب کے لیے بہت سی دعائیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. امان اللہ خان صاحب
اس کے وہ ٹول پلازا ہیں جس کے نیچے سے گزر کے ہم سب یہاں تک آئے. میں ہوں، نسیم وکی صاحب ہیں، یا میرے جیسے کئی اور، یا مجھ سے ہم سے پہلے آنے والے، جس کا ہاتھ کھڑا کر دیا مولانا اللہ خان صاحب نے، اس کے پیسے بڑھ گئے، اس کا رزق لگ گیا. ان میں بھی شامل ہوں. ان کی باتیں تو میرے خیال 10 سال تک کرتے رہے تو نہیں ختم ہوگی. جو موجودہ دور چل رہا ہے یہاں پہ، تو سینئر کو اسٹیج پہ جگہ نہیں ملتی. وہ سینئر کچھ اس طرح کے تھے، وہ اسٹیج پہ جگہ بھی دیتے تھے، دل میں بھی جگہ دیتے تھے. تو میرا خیال ہے جتنے لوگ یہاں پہ آج اکٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اتنے بجے اٹھنے والے نہیں ہیں. ابھی تک تو یہ سوئے ہوتے ہیں. آج یہ ان کی محبت ہے، وہ یادیں ہیں جنہوں نے انہیں 10 بجے یا 11 بجے بٹھا دیا کہ آج جانا ہے امان صاحب کے ریفرنس پہ جانا، اور سب یہاں پہ آئے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اگلی منزلیں آسان فرمائے. میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا کہ امان صاحب کیا ہیں، ساری دنیا جانتی ہے امان اللہ صاحب کیا ہیں. میں صرف، ہمارا میڈیا بھی یہاں پہ موجود ہے، ہمارے فنکار بھی موجود ہیں، ہمارے فنکاروں کی، نسیم وکی صاحب کی وساست سے میں ان کی اجازت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ امان اللہ صاحب کو سر کا خطاب دیا جائے، آئندہ ان کو سر امان اللہ خان کہہ کے پکارا. اوپن ایئر تو کافی سے اوپن ایئر ہی ہے یہاں پہ، تو جو بھی آئے گا اسے اوپن ایئر ملتا رہے گا، مگر سر امان اللہ خان کا یہاں حال بھی ملنا چاہیے. تھینک یو. امان اللہ خان صاحب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے فنکار تھے، ایک بہت بڑے. ان کے بارے میں بات وہی وکی بھائی نے کی، وہی سخاوت صاحب نے کی کہ ہم کیا کہیں. وہی بات ہے کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں گے جن کا ہم سچ مچ، جن کی انگلی پکڑ کے ہم تھیٹر پہ آئے، ہم نے جن کو دیکھا. میرے زندگی کا جو پہلا ڈرامہ میں نے دیکھا تھا وہ تھا بشیر اینڈ ٹربل. ایک نمائش لگی ہوئی تھی تو پوری ٹیم لیٹ تھی، کیونکہ میں آپ سب جانتے ہیں عابد خان صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں، تو میں وہاں پیچھے ونگ میں تھا. تو رانا صاحب ایک ہوتے تھے، ان کا نام ایم جے رانا صاحب، محمود رانا صاحب، جی محمود رانا صاحب پروڈیوسر تھے. تو انہوں نے امان صاحب سے کہا، میں اس کیمپ سا لگا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یار ٹیم لیٹ ہے، یہ تو مرید کے یا وہ درمیان نے کے تھے تے پبلک تے بہت شور کر رہی ہے تے ایک ہی کرنا چاہیے. امان صاحب نے کہا ترانہ دیو. یقین کیجئے میں نے اس بندے کو فرسٹ ٹائم، میں اس کو کہوں گا کیونکہ یہ پنجابی کے فکرے ہیں، میں اسے کامیڈی کا جن کہتا تھا. وہ بندہ ٹیم پتہ نہیں کہاں پہ ہے، پونا گھنٹہ اکیلے اس نے پبلک کے ساتھ بات کی ہے اور کوئی بور نہیں ہوا. ٹیم میرے سامنے آئی، تیار ہوئی، امان صاحب کامیڈی کر رہے ہیں، اور جب ان کو پتہ چل گیا کہ سب تیار ہو گئے ہیں، کہنے لو جی ہم تہاڈی خدمت چ ڈرامہ پیش کر رہے ہیں. امان اللہ خان صاحب ایک صدی کا نام ہے، ہم جتنا مرضی ہنسا لیں. میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں نسیم وکی صاحب، سردار کمال صاحب، میں تو ان کی جوتیوں جیسا نہیں ہوں. امان اللہ خان تو ایک، میں امان اللہ خان صاحب کے بارے میں عابد خان صاحب کو دیکھا ایک دفعہ. عابد خان صاحب شیشے سے بڑی باتیں کرتے تھے. ایک دفعہ وہ اس وقت بڑی مہنگی ٹائی ہوتی تھی سینٹ مائیکل کی، وہ ٹائی لگا رہے تھے، تو میں ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا. عابد خان صاحب 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا، وہ مجھے لے آئے، ڈیڈی کی ڈیتھ ہو گئی تو میں ان کے پاس ہی تھا، انہوں نے پڑھایا لکھایا جو بھی تھا. تو وہ ٹائی لگا رہے تھے، ایسے ٹائی لگا کے کہتے ایڈا شوخا نہ ہو، ٹاٹ دے سوٹ بھی تو پائے نے تے دعاواں دے امان اللہ نو، وہ لاکھ روپیہ لیندا تے تینوں کو 35,000 دین دے ہے. میں نے وہ بات سنی، میرے وہ دل میں گھر کر گئی. میں نے کہا یار بات تو بہت بڑی ہے کہ جو کامیڈی کا کنگ ہے، واقعی وہ زیادہ پیسے لے رہا ہے تو ان کو بھی 35,000 روپیہ مل رہا ہے. مجھے زندگی میں میری خوش قسمتی، میرے کزن تھے، بڑے بھائی تھے امان اللہ صاحب. عابد خان صاحب سے میں ڈرتا ہی بہت تھا، اس کے بعد نسیم وکی صاحب سے بہت ڈرتا ہوں، تھتا ہو جانا نا سامنے. یہ آج میں بڑی ضرورت نہ ہاتھ رکھ کے گل کر رہے ہیں. میرے بڑے بھرا نے میری زندگی چ نسیم وکی صاحب کا بہت کنٹریبیوشن ہے، اس کوئی شک نہیں. میں امان اللہ صاحب نے مینوں صرف ایک گل کہ کہندے عابد خان تیرے کو کھجیا ہے، وہ چاہتا سی تو کرکٹ کھیڈیں تے چل تو ہوں آ گیا تے پتر ایک میری تینوں وڈے بھرا ہون دے ناتے امان صاحب نے مینوں کہا ہے، اور میری زندگی دا یہی احساس ہے، یہ میں عمل کر رہے ہیں جنہ بھی چھوٹا موٹا نہ ہے، اسی وجہ تو بنایا میں. مینوں انہوں نے کہا پتر یہ ایک ہی تھیوری کامیڈی دی، با ادب با مراد تے بے ادب بے مراد. امان اللہ خان
विकी भाई की वही बात कि अमान साहब अज भी जिंदा ने और जदों तक जुगत का थिएटर है, कॉमेडी का थिएटर है, पूरी दुनिया च वो अमानुल्लाह दा है। अमान साहब मेरी ये दुआ है अल्लाह पाकिस्तान पाक के सदके वो जिथे भी ने मैनू पता है वो अमानुल्लाह ही होंगे। बहुत शुक्रिया। मेरी उनकी मोहब्बत तब शुरू हुई जब हम चाचा साहब घूम रहे थे, मेरे वालिद साहब फौत हो गए, तो मैं बड़ा परेशान था। तो कहते क्या हुआ? मैंने कहा ये बात है। तो वहाँ बैठ कर उन्होंने कहा तुम आज से मेरी बड़ी बेटी हो, ये मुझे क्रेडिट हासिल है। और बाकी बाप बन के दिखाया उन्होंने, मैं कम बेटा बना मगर उन्होंने बाकी बाप बन के दिखाया। दुनिया में जहाँ गए मुझे साथ लेके गए। पहला ड्रामा यही ओपनर था, एक नवा तमाशा 84 में, तो पूरे लाहौर की कास्ट उसमें थी। रोज़ों में ड्रामा था पहली दफ़ा, तो पूरे लाहौर की कास्ट थी। तो मुझे भी डॉक्टर साहब ने कहा यार तुमने ड्रामा करना है? मैंने कहा हाँ जी। तो 3.5 घंटे का ड्रामा होता था उस दौर में। तो अमानुल्लाह साहब ने से प्यार था, वालिद साहब थे हमारे, उन्होंने मुझे पहले ड्रामे में तकरीबन 2.25 घंटे अपने साथ स्टेज पे रखा। हालांकि मैं कुछ भी नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे, इतना कॉन्फिडेंस दिया, मुझे लगने लग पड़ा कि मैं भी अमानुल्लाह साहब हूँ। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। कहने को तो बहुत कुछ है, बल्कि पूरी ज़िंदगी लग जाए तो ख़त्म ना हो। लेकिन वो दरवेश आदमी थे, इंसान आदमी थे, फनकार आदमी थे और ग्रेट आदमी थे। कभी अपने आप को अपना वज़न ही नहीं किया, कभी समझा ही नहीं कि मैं अमानुल्लाह हूँ, आम इंसान की तरह ही ज़िंदगी गुजार के चले गए। और आज जितने भी हमारी फील्ड में दोस्त से बा फनकार हैं, ये सब उनके बच्चे हैं, उनके लगाए हुए दरख्त हैं, उनको फॉलो करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा बेटा विकी बहुत मतलब कि जीनियस आदमी है, मगर ये बहुत बाअदब आदमी है और उनका बड़ा ही लिहाज करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और मैंने अक्सर ही देखा कि इन्होंने अभी जैसे सर का खिताब, इनकी ही जहन कह सकते हैं, हमारा जहन तो नहीं कह सकते तो उनको सर कहा जाए। तो वाकई वो इस लायक थे। इन्होंने विकी साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। ये नए नए फ़िक्रे देते रहते हैं, जीते रहें, खुश रहें। और सरदार कमाल साहब तो कई दफ़ा फैसलाबाद में एक मुकाबला हो गया था इनका, अमान साहब, बड़ी लंबी स्टोरी है। बहरहाल बड़े प्यारे इंसान थे, ग्रेट आदमी। आज भी याद आते हैं तो हमारा रोना निकल जाता है। आज भी लगता है वो यहीं कहीं घूम रहे हैं। अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे और हमेशा हमारी दुआ के साथ है और उनका हमारे पर हमेशा ही प्यार है। शुक्रिया।